كفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مولانا العظیم۔ میرے عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت امانہ ولہو نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ان پر بڑی مہربانی اور ان کے ساتھ بڑا اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہبری کے لیے ایک لمبا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں بھیجا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا تھا، اور ان کی پیدائش کے کارن و وجہ ہی ہوا کرتی تھی دنیا میں، اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے نکال کر ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے اور اللہ ایک ہے اس دعوت کو پیش کرنا، اور شرک اور بدعات کی اور مشرکانہ اور کافرانہ زندگی سے نکال کر وحدت اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، یہ ان کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں۔ ایک مادہ اس کے اندر بہیمیت والا بھی ہے، منمانی والا اور منچاہی والا بھی ہے، یہ خواہشات پر چلتا ہے، اور ایک صفت اللہ نے اس کے اندر ملکوتی بھی رکھی ہے، یعنی فرما برداری والی رکھی ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب اس یہاں کی رونق دیکھتا ہے تو اپنی زندگی کو خواہشات پر چلانا اور منمانی اور آزادانہ زندگی کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، اور اس پہ چلنے کی کوشش اور محنت کرتا ہے۔ خود یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو چاہتا ہی ہے کہ خواہش میری پوری ہو، میری آرزوؤں پوری ہو، اور میں جس میں لذت آوے، مزہ آوے، اس پر اپنی زندگی کو گزاروں، اور یہ چیز اس کے لیے مہلک ہے، یہ چیز اس کے لیے ہلاک کرنے والی، یہ چیز اس کو دنیا اور آخرت اس کی برباد کرنے والی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہوتا ہے، اور نبی کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس زندگی سے نکالیں، اس نافرمانی سے نکالیں، بت پرستی سے نکالیں، اور کہ غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آنا، یہ دعوت ہوتی تھی کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہر دور میں انسانوں کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی فرد امت ایسا نہیں ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کو قائم نہ کیا ہو اور بھیجا نہ ہو۔ خود قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ہادی کو، رہبر کو اور داعی اللہ کو بھیجا ہے کہ وہ اس کو اس زندگی سے، اس نافرمانی سے نکال کر اللہ کی فرما برداری میں لے کر آئیں، اس کو تعارف کراویں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے کا، اور دنیا اور آخرت میں انسان کے پنپنے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو اور وحدانیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والا بنے، کہ اپنی زندگی گزارنے میں یہ آزاد نہیں ہے بلکہ یہ پابند ہے اللہ کے احکامات کا اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کا۔ اس لیے ہم دیکھیں تاریخ کو اور قوموں کی سیرت کو اور ان کی زندگانی کو، جب وہ نبیوں کی بات کو مانتے تھے اور نبی کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور اس دعوت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت، وہ چین، سکون، راحت، اطمینان، بادشاہت، خلافت ساری عطا فرمائی۔ اور جو نبی کی دعوت کو نہیں مانتے تھے اور اپنی منمانی اور اپنی خواہشات پر چلتے تھے اور دعوت کی محنت کو انبیاء علیہ السلام وجا فشانی کے ساتھ کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جانا، وہ غم، وہ درد، وہ کرب،
کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ جہاں یہ دعوت ہی ہوتی تھی کہ قوموں کی دشمنیاں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ دعوت کی وجہ سے، اور کوئی غرض نہیں، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مکہ والوں کے سامنے گزر رہی ہے۔ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اور آپ کی عزت ہے لوگوں کے اندر، وہ مرتبہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعوت کو پیش کیا تو سب سے پہلا پتھر اور پہلا جگہ کے نشانہ جو بنایا ہے آپ کے چچا ابو لہب نے بنایا۔ تو یہ دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ محسن انسانیت ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ابھی مولانا سے ہم نے سنا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بے لوث بے غرض محبت ان کی ہوتی ہے، اور یہ اپنی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیاوی اغراض اور دنیاوی ضرورتیں اس کی پوری ہو، اس کے لیے جتنی کوشش و محنت ساری کرتے ہیں اور اس میں بے لوث رہتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور داعی کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ امت کا ہر فرد اس کے ساتھ احسان اس نے سلوک یہی ہے، اور اس کی جگہ کہ داعی کی بھی جگہ کہ محنت اور کوشش کے پیچھے اور اس درد اور غم کے پیچھے اور جو محبت کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کا اجر اس کا بدلہ ان سے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوتی تھی کہ جو لوگوں کے پاس جا کر اور کسی موسم کا، کسی حال کا اور کسی زمانے کا اور وقت کا جگہ کہ وہ اس کا جگہ کہ خیال اور لحاظ نہیں رکھتے تھے، بلکہ امت کے ہر ایک فرد کے پاس پہنچ کر اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچ جاویں، کیسے اللہ کے گناہ سے بچ جاویں، اور کیسے یہ جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پہ کیسے آویں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان اولو العزم اور بڑے بڑے جگہ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا ہے، اور وہ دعوت وہ عظیم محنت ہے جو آدمی کو بھلا دیتی ہے، اور ایک آدمی کو اپنے جگہ کے شریر کو بھلا دیتی ہے اور اپنے جسم کو بھلانے دے دیتی ہے۔ ایسی دعوت کی محنت ہوا کرتی تھی۔ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم اس دور میں دیکھیں کہ ان کی دعوت کہ راتوں کو بے چین ہے، راتوں کو بے چین ہے، اور جگہ کہ نیند نہیں آ رہی اور ٹہل رہے ہیں۔ بیوی نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک رات، دو رات دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی کی حالت میں ٹہل رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اگر یہ غم اور یہ درد اور یہ جگہ کہ کرب جو جگہ کہ اگر تجھے بھی پتہ چلے تو جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جاویں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اندازہ لگائیں ایک امتی ہو کر اتنا درد اور غم دعوت کی محنت کا ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم میں کتنا درد اور غم ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، آپ کو دلاسا دیا، اور نہ ماننے والوں کی وجہ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کو کہا کہ اپنی جان کو گنوا نہ دیں، یہ ایمان نہ لائیں اور یہ کہا کہ دن آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو کوئی حرج نہیں بات ہے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، آپ کا بس کام اتنا ہے کہ دعوت ان تک پہنچا دی جائے، اب یہ قبول کریں نہ کریں یہ ہمارے ذمے ہیں، ان کو ہدایت دینا نہ دینا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت دیکھیں کیسے ایک ایک فرد کے پاس پہنچ رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب دیکھا کہ دعوت کے منصب پر فائز کیا اور داعی جگہ کے امور انجام دینے کے لیے تیار کیا، تو کہا کہ جاؤ فرعون کے بعد انہو طغا، اس نے بہت سرکشی کر لی، ہماری نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گیا، اب اس کے پاس جا کر ہماری نشانیاں ہماری آیتیں اس کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ ڈر جاویں اور راہ راست پر آ جاویں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا محور یہی ہوا کرتا تھا، اور یہی کوشش اور محنت ہوتی تھی کہ ایک ایک امتی اور انسان اور ایک ایک فرد دنیا کا یہ کیسے جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر آ جاویں۔
یہ کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جانا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس لیے تاکہ تم ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاؤ، یعنی شرک اور کفر کی گندگیوں سے نکال کر توحید اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لے آؤ، اس نور کی طرف لے آؤ۔ تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کیسے دعوت کی محنت پر اللہ کی بات کو ماننے والے اور رسول کریم اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں، چاہے کہ ان کی دنیا بھی بنے اور ان کی آخرت بھی بنے۔ یہ دعوت کی عظیم محنت ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ یہ دعوت جب زندہ ہوتی تھی اور دعوت کی محنت ہوتی تھی تو امت کے اندر دین پر چلنے کی صلاحیت اور دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور جب دعوت کی محنت رک جاتی ہے اور دعوت نہ ہوتی ہے تو پھر انسانوں کے اندر اپنی خواہش پر چلنا، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ عام ہو جاتا ہے۔ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت جگہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی مشن کے لیے، اسی کام کے لیے، اس محنت کے لیے بھیجا تھا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، یعنی دعوت کی محنت کرنے والا اور اس محنت کو لے کر کھڑا ہونے والا تقریباً 588 برس 600 سال کا زمانہ گزرا ہے، جو فطرت کا زمانہ، تاریکی کا زمانہ، ظلمت کا زمانہ، جس میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ حالانکہ محنت امت کے افراد کرتے تھے، لیکن دعوت کی محنت اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور نبیوں کا سلسلہ اس وقت نہیں چالو ہوا۔ تو دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کیسی گندگیاں اور شرک اور جگہ کہ کفر کہاں تک پنپ چکا تھا کہ اپنی پوجا پاٹ کے لیے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا اتنا تصور کہ 360 بت خود خانہ کعبہ میں، جو وحدانیت کا مرکز، توحید کا مرکز خانہ کعبہ جس کی بنیادیں رکھی گئی، اس کے اطراف میں 360 بت بنا رکھے، اور کیسے کہ کہا کہ سفر کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، اور زمین سے پیداوار اور اولاد کا خدا الگ، کتنے بت مان رکھے تھے کہ سفر میں نکلتے تو ایک چکنا پتھر اور کہا کہ صاف ستھرا پتھر جیب میں رکھتے کہ یہ سفر کا خدا ہے، اس کو لے کر چلا جاویں۔ راستے میں اس سے اچھا پتھر مل جاتا، اس سے چکنا پتھر مل جاتا، وہ جیب کا پتھر نکال کے پھینک دیتے، نہیں یہ پتھر کہا کہ اب کیا ہے، سفر کا خدا ہے۔ تو جب توحید نہیں ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، تو امت کہا کہ کفر و شرک میں اتنی ملوث ہو جاوے گی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کے درمیان میں جنہوں نے کہا کہ ہر دین کا خدا بنا رکھا تھا کہ جتنے کنکر اتنے شنکر تھے انہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں ان لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور توحید اور وحدانیت کی دعوت دی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کہا کہ 3 طرح کی ہوا کرتی تھی۔ ایک دعوت توحید کے کہ اسباب کے چیزوں کے مقابلے میں اللہ سارے چیزوں میں نفع و نقصان یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ چیزیں نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے، بلکہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، تن تنہا ساری کائنات کو بنانے والا ہی اللہ ہے اور چلانے والا بھی ہی اللہ ہے، یہ سمجھایا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریق سے ان سے بھی پوچھا ہے، بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی؟ تو کہتے تھے کہ اس کو زمین اور آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے پوچھا جب یہ بنانے والا اللہ ہے تو پھر اس کے چلانے والے غیر کیسے ہو گئے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت جو ہوتی تھی کہ لوگوں کو شرک اور بدعات سے اور کہا کہ کفرانی زندگی سے نکال کر توحید کی طرف لاویں۔ پھر اس کے اندر کہا کہ آخرت کی فکر اور رسالت کی فکر کہ رسالت کی دعوت کہ اب تم نے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک تنہا مالک اور خالق مانا ہے، اب اس نے جو زندگی دی ہے اس کے اصول آداب چلنے کے اور اس کو کہا کہ بنانے کے اور اس کو زندگی کو سنوارنے کے
اعمال دیے ہیں، اور وہ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام لے کر آیا کرتے ہیں، اس پر اپنی زندگی کو گزارو، رسالت کو حق مانو اور نبی کو حق مانو اور ان کی تعلیمات کو اپناؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ اور تیسری جو ہے آخرت کی فکر ہوتی تھی، یہ بنیادیں ہوتی تھی دعوت کی، جس پر آدمی چل کر اپنی دنیا اور آخرت بنانا تھا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور میں ہم دیکھیں کہ دعوت کی محنت ہوتی ہے تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ابھی معاشرت پر بات ہم نے سنی ہے، تو وہی مدینی معاشرے کو دیکھے، وہی لوگ جو شراب کے عادی تھے، جوئے کے عادی تھے، اور جو ایک ساری گندگیاں ان کے اندر موجود تھی، لیکن جب دعوت ہوئی، محنت ہوئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، 40ویں مسلمان ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ دعوت کی محنت نہیں تھی، ہماری زندگیاں کیسی تھی، میرے پاس اور میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور لڑکیوں کے بارے میں اس نے جو ہے کہا کہ نحست سمجھی جاتی تھی، اور لوگوں سے وہ باپ منہ چھپاتے پھرتا تھا کہ یہ کیا نحست ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی۔ کہا کہ لڑکی جب بڑی ہوئی مجھ سے جو ہے بہت محبت کرتی، لیکن اس کی محبت میرے صفاقانہ اور میرے ذہن میں اس کا کوئی اثر نہیں، میں نے اس کو لیا اور ٹوکرا لیا، ٹکاس پھوڑا لیا، اور کھیت جو جنگل گیا اور گڈھا کیا، کھودا، اور اپنی جگہ کہ جب کھود رہا تھا تو مٹی میری داڑھی پر، میرے بالوں پر آنے لگی، تو بچی کہا کہ صاف کرتی کہ ابا جان کیوں محنت کر رہے ہو، کیوں کوشش کر رہے ہو، لیکن کہا کہ میرے پیشانی پر جگہ کہ بل تک نہیں آئے۔ جب گڈھا تیار ہوا میں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے خون کو کہا کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور مٹی برابر کر کر آ گیا، مجھے کوئی جگہ کہ 1% اور ایک جگہ کہ لمحے کا بھی فکر نہیں ہوا، اور میری جگہ کہ محبت نہیں جاگی۔ لیکن جب دعوت کی محنت ہوئی ہے، وہی معاشرہ جو ایسا پنپا ہے اور ایسا معاشرہ صالح بنا ہے کہ اپنوں کے لیے تو کیا، دیگروں کے لیے جو ہے کہا کہ ہمدردی ہے، اور اس نے سلوک اور ان کے ساتھ کہا کہ جو ہے معاملہ ایسا کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بادشاہ بنے ہیں اور خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، وہ خود کہتے ہیں گشت کرتے رات میں تو مدینے کے باہر نکلے، مدینے کے گیٹ سے باہر دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، تو سوچا کہ کوئی مسافر ہے، پریشان حال ہے، چلو اس سے ملاقات کریں۔ دیکھا کہ ایک عورت ہے جو چولہے پہ پانی جو رکھی ہے، اور بچے جو کہا کہ رو رہے ہیں، تو پوچھا مائی کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، میں امیر المومنین کے پاس آئی ہوں اپنے حاجت کو لے کے، اور یہ بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کھانے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کو بہلانے کے لیے میں نے پانی ہانڈی پر رکھ دیا، بچے سمجھ رہے کہ کچھ پک رہا ہے، اور کہا کہ یہ کھیلتے کھیلتے سو جاویں گے، ان کو بہلانے کے لیے میں نے پانی رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ واپس مدینہ گئے اور بیت المال سے آٹا، کھجور، پنیر اور کچھ جو گھی لیا اور اپنے کاندھے پر رکھ کر لے گئے، اور مدینے کے باہر نکل کر اسی چولہے میں اس آٹے کو ڈالا، کھجور ڈالا اور گھی ڈالا اور حریرہ تیار کیا، اور ان بچوں کو کھلایا، اور ایک ٹیکے سے بیٹھ گئے۔ ساتھی کہنے لگے کیا بات ہے امیر المومنین، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ میں ان بچوں کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہنستا کھیلتا دیکھوں۔ تو یہی معاشرہ جب وجود میں آتا ہے، جب دعوت کی محنت ہوتی ہے، وہی صالح معاشرہ پنپتا ہے۔ لیکن جب دعوت کی محنت نہیں ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانیت اپنی جگہ کہ انسانیت کو بھول کر اور اللہ کی جو احکامات کو بھول کر، نبی کی تعلیمات کو بھول کر، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تمنا اور آرزوں کو پورا کرنے کے لیے باپ کا قتل کرنا، بھائی کو جگہ کہ جان سے مار دینا، اور ذرا سی معمولی باتوں کی وجہ سے زمین کا ایک دوسرے پر جھگڑا، اور چچا اور بھتیجوں میں دیکھا کہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ کتنی لاشیں گر گئی اور کتنے لوگ مر گئے ہیں ایک بالش کی زمین کے واسطے۔ تو یہ دعوت کی محنت ہوتی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کو اللہ سے ملاتی ہے اور اپنا وجود سمجھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت میں وہ تاثیر رکھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب دعوت کی محنت ہوتی تھی تو دو ہی طرح کے طبقات ہو جاتے تھے، ایک جو مانتے تھے، اللہ کے حکموں پر چلتے تھے، نبی کی تعلیمات اور ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے،
اللہ ان کو عزت کی چونٹیوں پہ بٹھاتے تھے، چین و سکون اور راحت اور دنیا کی بادشاہت ان کو عطا فرماتے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ دنیا میں ہلاک اور برباد کر دیے جاتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برس جاتا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، کسی پر جو ہے پتھر برسائے گئے، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ لیکن آخر میں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخر الزمان نبی عطا فرمائے ہیں، وہ خاتم النبیین فرمائے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت کو مکمل اور تام کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ وہ دعوت کی جو محنت انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھی اور بھیجا جاتا تھا، وہ آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو دیا گیا، اور ہر اس نبی کی امت کے ہر فرد کو داعی بنایا گیا۔ اس لیے جہاں نبیوں کے امتیوں کی تعریف کی گئی، وہاں اس امت کی تعریف میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے اور لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے نکالی گئی۔ تمہارا مشن، تمہارا کام، تمہارے پیدا دنیا میں آنے کی کارن اور وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے اندر چل پھر کر اسی محنت کو، اسی کوشش کو اور اسی دعوت کی محنت کو کرنا اب تمہارے ذمے ہے اور تم کو مکلف بنایا گیا۔ اسی جگہ کہ آیت کا اور واضح طور پر سمجھایا ہے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے مصداق کو بتلایا ہے کہ جب رستم کے دربار میں پہنچے ہیں کہ جس کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت جو ہے 100 پہلوانوں کی دی تھی، وہ رستم ان صحابی جو پستخط ہیں، میان میں بھی جو ہے کہا کہ پیوند لگے ہوئے ہیں، چھوٹی سی تلوار ہے، لیکن دعوت کی محنت کو لے کر نکلے تھے۔ اس کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور لڑائی کے لیے ڈرا کرتا تھا۔ اس لیے کہا کہ جو ہے قاصدوں کو بلائیں، ہم اپنی طاقت اور قوت ان کو بتلائیں، ہم اپنے ہتھیار، اپنے اوزار ان کو بتلائیں، تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ مرغوب ہو جاوے اور تاکہ جو ہے ہم سے لڑنے کا ارادہ نہ کریں۔ لیکن داعی کبھی مرغوب نہیں ہوتا ہے، نہ چیزوں سے، نہ حالات سے، نہ زمانے سے، اور نہ کسی طاقت سے مرغوب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات پر انعامات کے اور ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن نصرت اور مدد یہ دعوت کی بنیاد پر کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد دعوت کے ساتھ مختص ہے۔ اس لیے جب ربیع بن عامر ان کے دربار میں پہنچے تو اپنے کھچر پر سوار تھے، فوج نے روکا کہ کیوں آئے ہو، اور جو ہے یہاں رکو، بادشاہ کا دربار شروع ہوا۔ کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، تمہارے بادشاہ نے اور تمہارے جو ہے کہا کہ رستم نے بلایا ہے، تم کہتے ہو تو آتے ہیں، نہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ اطلاع دی، کہا کہ آنے دو۔ اسی کھچر کے ساتھ سوار ہو کر اس کے تخت تک پہنچ گئے، اور جب کھچر کے پیر اس قالین پر نہیں پڑنے لگے، نیزے سے اس کو چھیدا اور آگے تک چلے گئے، اور اس کے گاؤں تکے سے اپنے کھچر کو باندھا اور اس کے بازو میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ تو یہ کہا کہ ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے، اپنی طاقت کو بتلانے کے لیے اس نے سارا انتظام کیا۔ وہ ایک چٹکی میں دائی کے سامنے سارا زیر ہو گیا، اور کہا، اس نے پھر سوال کیا کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارا اس ایران کی سرزمین میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ربیع بن عامر نے اسی دعوت کو سمجھایا ہے، ہماری اپنی جگہ سے اس امت کے پیدا کیے جانے کا مقصد اور کارن اور وجہ کو بتلایا ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعاصنا، کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہ تم تو ایسی قوم تھی جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، شراب عام، جوا عام ہے نا۔ تمہارے نزدیک تو یہ کہا کہ اگر تم چاہتے، مال و اسباب چاہتے ہیں تو اتنا مال و اسباب ہمیں تم کو ٹیکس کے طور پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایران کی خوبصورت لڑکیاں چاہیے تو سالانہ 2000 دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر حکومت چاہتے ہو تو تم نے ایران تک تو قبضہ کر لیا، اتنی اور کیا زمین چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ مال چاہیے، نہ زر چاہیے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہم خود ہی سے، بلکہ اللہ نے یہ کام اور مشن ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعاصنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ ہم نے آئے نہیں ہیں بلکہ ہم کو اللہ نے کام اور مشن دیا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنے کے لیے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی جو وسعت کی طرف لینے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے جرم
اور ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اسلموا تسلموا، کہ اسلام کو قبول کر لو، اس دین کی دعوت کو قبول کر لو، تم بھی امن پاؤ گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ سارے انسان اور ساری انسانیت اس کو قبول کر لیں تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دعوت کا مقصد اور مشن ہوا کرتا ہے۔ تو ربیع ابن عامر نے اس آیت کو واضح طور پر اس امت کے مشن کو اور کام کو سمجھایا ہے کہ یہ امت برپائی اسی لیے کی گئی ہے، اسی لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر، رسالت کی دعوت لے کر اور آخرت کی فکر لے کر سارے عالم کے خطوں میں پھریں اور ایک ایک گاؤں اور ایک ایک بستی میں اور ایک ایک فرد کے پاس پہنچ کر یہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ مقصد ہے، یہ کاران ہے۔ تو جب یہ آدمی اس دعوت کی مشن کو لے کر کھڑا ہوگا، اس دعوت کے کام کو لے کر کھڑا ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دعوت کا کام صفات کو چاہتا ہے، یہ اچھائیوں کو چاہتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگانی کو دیکھیں، ایسے معصوم طرف النجدین ہوتے تھے کہ ماں باپ کی طرف سے ایسے پاکیزہ نسب والے ہوتے تھے، اور ان کے زندگیوں کو دیکھیں ہم کہ کوئی نبی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں ان کو مجنون کہا گیا، ان کو پاگل کہا گیا، لیکن کسی نے ان کو مشرک نہیں کہا، کافر نہیں کہا، ہاں ان کو یہ کہا کہ کسی چیز سے متہم نہیں کیا، اور متہم بھی کیا گیا تو اللہ نے وہ انتظام کیا کہ ان کی برات کا، ان کی پاکی کا ایسا بہترین انتظام کیا کہ ساری امت کے سامنے کھل کر آ گیا۔ خود یوسف علیہ السلام کو جب تہمت لگی اور جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، تو جیل سے جب بادشاہ نے بلایا تو یوسف علیہ السلام اس وقت تک نہیں نکلے، تو پہلے پوچھا وما خطبکم، کہ ان کا کیا مسئلہ ہے جنہوں نے مجھ پر تہمت رکھی۔ ان کا وجہ کہا کہ میرے کلین چیٹ جب تک ان عورتوں کی طرف سے مجھے نہ مل جاویں میں اس جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں اگر مجھے بلاوا آتا تو میں فوراً جیل سے دوڑ بھاگتا اور نکل بھاگتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام میرے بھائی نے کہا کہ جب تک وہ عورتیں کلین چیٹ نہ دے دیں اور میری برات کا اظہار نہ کر دیں میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب معاملہ سامنے آیا، عورتوں سے پوچھا، تو اس عورت نے، عزیز مصر نے خود کہا کہ یہ غلطی تو میری ہی ہے، اور یوسف علیہ السلام پاک اور صاف ہے، عفیف ہے۔ تو یہ دائی کی صفات ہوتی ہے کہ جو دائی ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، جب تک وہ صالح نہ ہو وہ مصلح کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کی دعوت لے کر ہم چلیں اور پھریں وہ اتم درجے میں وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں، وہ صفات ہمارے اندر موجود ہوں، کہ ہمارے اندر وہ صفات، کہ وہ صفت کیا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قولوا قولا لینا، کہ بات نرمی سے کرنا۔ جابر اور ایسا دشمن جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس جا رہے ہو تو اس کے پاس بھی جا کر حق بات کو نرمی سے پیش کرنا۔ تو دائی کے اندر نرمی ہوتی ہے اور کڑن ہوتی ہے، امت کا درد اور فکر ہوتا ہے کہ امت کا ہر فرد کیسے جہنم سے بچ جاویں، اس کے لیے نرمی اس کے اندر اختیار۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر نبی کو، اکثر نبیوں کو یہ کہا کہ بکری چرانے کا، اور بکری کو یہ کہا کہ ان کو چرانے کا یہ کہا کہ ذمہ لگایا تھا، کہ بکریوں کے اندر وہ چیز وہ جو ہوتی ہے کہ یہ ایک جگہ چلتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، اور ان کے اندر یہ کہا کہ جو ستانا یہ موجود ہوتا ہے کہ اس بات کی ٹریننگ اور مشق کرائی جاتی ہے کہ امت بھی اس طرح آپ کو ستائے گی اور ٹیڑھا پن ان کے اندر ہوگا اور ادھر سے ادھر ایک جگہ ٹکاؤ نہیں ہوگا، آپ کو ان کو سنبھالنا ہوگا، ان کو ایک جگہ کرنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں نبوت سے پہلے، تو ایک بکری جو ہے کہا کہ دوڑ لگا رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ بکری کو جو ہے روکیں اور ریوڑ میں شامل کریں، لیکن وہ چلتے چلتے پتھروں پر سے اور کانٹے دار جھاڑیوں پر سے اچھلتی کودتی بھاگ رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بہت دور جا کر جب اس کو کانٹا چبھا تو وہ بکری رک گئی، وہ بکری کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاندھے پر لایا، اس کا کانٹا نکالا اور رو رہے ہیں کہ اگر تو یہ تکلیف نہ اٹھاتی
اور بھاگتی دوڑتی نہ تو مجھے بھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ تجھے کانٹا چبھتا، نہ مجھے اتنی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی۔ یہ سارا منظر فرشتے آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ شخص تو نبی بنانے کے قابل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے علم میں پہلے سے ہیں اور ہم ان کو نبی بنا چکے ہیں۔ تو اللہ نے وہ کلیم اللہ بنایا اور کہا کہ جب تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ جابر اور جگہ کے اللہ کا باغی اور دشمن کے پاس جو بڑا سخت ہے، تو اس کے پاس بھی جا کر نرمی سے بات کرنا، اس کے ساتھ نرمی سے جو ہے دعوت کو پیش کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تعلیم دی گئی کہ داعی کے اندر وہ نرماٹ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کنت فظا غلیظ القلب، کہ اگر اب آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد، آپ کے اطراف میں یہ جتنے بیٹھے ہوئے اور آپ کے ہمدرد اور محسن ہیں یہ نہ ہوتے، سارے کے سارے آپ سے رفو چکر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم بنایا ہے اور جو کہا کہ دل آپ کا ایسا نرم اور ایسا حسن اخلاق سے مزین کیا ہے۔ تو یہ اندر داعیانہ صفات ہونی چاہیے، نرمی ہو، حسن اخلاق ہو، امت کا درد اور غم ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام میں کے اندر وہ درد اور غم ہوا کرتا تھا کہ جو امت کو جو ہے کہا کہ راہ راست پہ لانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور موسلادھار بارش ہو رہی ہے، تو ایک آدمی نے دیکھا کہ اس پہاڑی سے کوئی صاحب اتر رہے ہیں اتنی بارش میں، اور دیکھا کہ جب بجلی چمکی اور وہ قریب آئے تو دیکھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ صحابی نے اپنی چادر اور شال اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ پہ ڈالی کہ اللہ کے نبی اس بارش میں اور اتنے اندھیرے میں آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا کہ میں اس پہاڑی کے پیچھے گیا تھا، وہاں مجھے پتہ چلا ایک قافلہ آ کر رکا ہوا ہے، ان تک اللہ کے دین کی بات پہنچانے کے لیے گیا تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صبح کا انتظار کر لیتے، بارش کے رکنے کا انتظار کر لیتے۔ کہا کہ اگر بارش رک جاتی یا صبح ہو جاتی یہ لوگ آگے کچھ چل جاتے اور میں اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچا پاتا۔ یہ درد ہوتا تھا، غم ہوتا تھا کہ کیسی امت اللہ کے اوامر پر اور اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے اوامر پر کھڑے ہو جائیں، توحید اور یہ کہا کہ عمل صالح کے ساتھ جو ہے کہا کہ یہ اوپر کھڑی ہو جاویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان اور اعمال کی محنت کرے گا ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ اور چین و سکون اور راحت والی زندگی دیں گے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیں کی نعمت اور جنت خانہ جو بنا رکھا ہے یہ کیسے اس میں داخل ہوئے۔ یہ جو ہے کہا کہ انبیاء کی اور داعی کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، وہ نہ ماحول کو دیکھتا ہے، نہ وقت کو دیکھتا ہے، نہ زمانے کو دیکھتا ہے، نہ لوگوں کو دیکھتا ہے، بس کہ اس کی کڑن اور فکر یہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو داعی بنایا ہے، ان داعی صفات کو اجاگر کریں ہم اور امت میں چل پھر کر اللہ کے دین کے کو پہنچانے والا بنے، جیسے صحابہ کرام پھرا کرتے تھے اور نکلا کرتے تھے اور لوگوں تک دین کو پہنچا کر دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی خبروں کو سارے عالم میں اس کے زمین کا پیوند بن گئے۔ ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم کو دی ہے اور یہ داعیانہ زندگی ہم کو جو دی ہے اور داعیانہ صفات سے بھی متصف فرما کر سارے عالم میں اس دعوت کی محنت کو کرنے والے بنے، ورنہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بس پرس ہوگی اور پکڑ کر ذریعہ ہمارا نہ بنے کہ ہم اپنی دنیا میں اپنی مشغولی میں پڑے رہیں اور اس دعوت کو پہنچا نہ سکیں، اللہ کے پیغام کو نہ پہنچا سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بے پکڑ کا ذریعہ بنوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس محنت کو اور اس داعیانہ صفات کو لے کر سارے عالم میں اور ساری انسانیت تک اس دعوت کو پیغام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب